بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ دادی بڑی چاہ سے اپنی بھانجی بیاہ کر لائی تھی۔ اس کا نام سحر بانو تھا۔ بڑی خوبصورت تھی، مگر قسمت کی عجیب نکلی۔ چچا جان سے شادی تو ہو گئی، مگر انہوں نے بیوی کو بیوی نہیں سمجھا۔ سحر بانو کی کبھی دل سے عزت نہیں کی اور نہ ہی پیار سے مخاطب کیا۔ وہ انہیں بس ایک ادنا سی نوکرانی کا درجہ دیتے تھے۔ نہیں معلوم سحر بانو میں ایسا کون سا عیب تھا جو چچا کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی بہت کوشش کی۔ سبھی سمجھتے تھے کہ چچی اپنے شوہر سے نالاں ہیں اور ان سے ہمدردی کرتے تھے۔ خاص طور پر میری والدہ سحر بانو کا بہت خیال کرتی تھیں، کیونکہ چچی کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ ان دنوں ہم حویلیاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا۔ ہم زیریں اور چچا بالائی منزل میں قیام پذیر تھے۔ چچی شوہر کے سلوک سے غمزدہ ہوتی تو امی کے پاس آ جاتی اور امی ان کی غمگساری کرتی۔ انہیں کہتی کہ صبر کرو، جب بچے ہو جائیں گے تو شاہ نواز ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک دادی زندہ تھیں چچا نے بیوی پر کسی طور پر نباہ کیا۔ 4 بچے بھی ہو گئے تو چچی ان کی پرورش میں کھو گئیں اور شوہر کی بے اعتنائی کی عادی ہو گئیں۔ گاڑی کی زندگی چوں توں چل رہی تھی کہ ایک روز چچا دکان سے لوٹے، آتے ہی بیوی کو آواز دی۔ وہ نہا رہی تھی، چچا کو جواب نہیں دے سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نہا کر نکلی تو شوہر کو آگ بگولا پایا۔ وہ چلا رہے تھے، تم کہاں غارت ہو گئی تھی؟ میں کب سے کھانا مانگ رہا ہوں، یہ کوئی وقت ہے نہانے کا؟ جانتی نہیں کہ اس وقت میں دکان سے آتا ہوں؟ غرض یہ کہ انہوں نے ذرا سی بات کا بہانہ بنا کر چچی کو خوب مارا۔ وہ جلدی جلدی کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھ کر چچا کے سامنے لائیں تو انہوں نے ہاتھ مار کر ٹرے کو الٹ دیا اور کہا، مجھے اب نہ ہی تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے کھانے کی۔ اتنی سی بات کو بہانہ بنایا اور اپنے 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے دی۔ چچی روتے ہوئے میکے چلی گئیں۔ ہم سبھی رو رہے تھے کہ وہ جا رہی ہیں۔ چچا نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ ان کے بچے بھی چچی کے لیے رو رہے تھے، لیکن باپ نے بچوں کو ماں کے ساتھ جانے نہیں دیا۔ کئی دنوں تک ہمارے گھر میں سوگ کی کیفیت رہی۔ میرے 4 کزنز بہت پریشان تھے۔ تبھی امی انہیں اپنے پاس لے آئیں۔ اب انہیں وقت پر کھانا بنا کر دیتی، تیار کرتی اور ہم سب اکٹھے اسکول جاتے۔ وہ ماں کی کمی کو بے حد محسوس کرتے، جبکہ میری والدہ کی کوشش ہوتی کہ سحر بانو کے بچے خوش رہیں۔ ماں کے بغیر وہ بھلا کیوں کر خوش رہتے؟ چچا انہیں سحر بانو سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کی حیثیت کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر بھی ہماری والدہ نے خوب کوشش کی کہ چچا کے بچوں کا دکھ سمیٹ لیں۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد چچا بہت ہی کم گھر آتے تھے۔ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی۔ مطمئن تھے کہ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ سچ ہے کہ وقت گہرے زخموں کو منجمد کر دیتا ہے۔ اس زخم کو منجمد ہونے میں بھی وقت لگا۔ امی سیدھی سادھی عورت تھیں، زمانے کی چالاکیوں کو جانتی نہیں تھیں۔ وہ ہم سب بچوں سے یکساں پیار کرتی۔ ہم اسکول سے لوٹتے تو کھانا کھا کر بکریاں چرانے کھیتوں کو نکل جاتے۔ ہمارا بچپن تھا، آپس میں کھیل کود کر خوش ہوتے رہتے، لیکن سحر بانو اولاد کے لیے ضرور تڑپتی ہوگی۔ ایک روز ہم اسکول سے لوٹے تو پتہ چلا کہ چچا نے دوسری شادی کر لی ہے اور نئی بیوی کو گھر لے آئے ہیں۔ اس کا نام دلربا تھا۔ دراصل چچا شادی سے قبل ہی اس خاتون کے عشق میں تھے۔ دادی نے ان کی چلنے نہیں دی اور سحر بانو سے زبردستی شادی کروا دی۔ ادھر دلربا کو بھی اپنے کزن سے شادی کرنا پڑی۔ چچا مگر اس عورت کو بھلا نہیں سکے۔ بدقسمتی سے دلربا کو اس کی شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی تو وہ ہمارے چچا سے پھر ملنے لگی اور دونوں کے مراسم زیادہ گہرے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ چچا کو سحر بانو کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ دلربا سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن دادی اور 4 بچے راہ کی رکاوٹ تھے۔ دادی کی وفات کے بعد تو یہ رکاوٹ بھی نہیں رہی۔ چچا نے بیوی کو طلاق دے کر
दिलरुबा से निकाह कर लिया, क्योंकि दिलरुबा की यही शर्त थी कि पहले अपनी बीवी को तलाक दो, मैं तभी तुमसे शादी करूंगी। यूं बेचारी सहरबानो का घर उजड़ गया। ये किस्सा बाद में हमें मालूम हुआ और चची की तलाक का अकद खुल गया। अब हम भी सियाने हो गए थे। नई चची हमें एक आंख नहीं बहाती थी, लेकिन वालिदा ने हमें सख्ती से हिदायत की थी कि तुम लोगों ने नई चची की भी इज्जत करनी है और कभी चचा को इस बारे में शिकायत का मौका नहीं देना। तभी हम चुप रहते। हालांकि चची हमारे सौतेले भाइयों से अच्छा सलूक नहीं करती थी। इस बात का काम हमें भी था, मगर चचा से कह नहीं पाते थे। मैं अभी 4 साल की थी जब अब्बू ने मेरी मंगनी शाकिर से कर दी। हम एक ही घर में रहते थे। अब्बू स्कूल टीचर थे और चचा का अपना कारोबार था। वो ज़्यादा खुशहाल थे, तभी मेरे वालिद अपने छोटे भाई के आगे बोल नहीं सकते थे। नई चची अपने शौहर के सामने तो उन बच्चों से प्यार जताती, लेकिन जब वो घर पर ना होते तो उन पर जुल्म ढाती, सबको मारती और घर से निकाल देती, जिसकी वजह से ये सब हमारी अम्मी के पास आ जाते, हमारे साथ खाना खाते और हमारे घर ही सो जाते। वो अपने घर जाने को कतराते थे। इनका घर दूर तो न था, लेकिन वो कई कई दिन अपने घर न जाते। अब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं 9वीं में पढ़ती थी जब मेरी बहन मारिया 12 साल की हो गई थी। चचाजाद शाकिर बहुत अच्छा था। रफ्ता रफ्ता उसका मिजाज और रवैया बदलने लगा। वो मुंह फट और बदतमीज हो गया। ख़ास तौर पर अपनी सौतेली माँ को जवाब देता तो वो शौहर से शिकायत करके उसे पिटवाती। बचपन में तो ऐसी बातों की समझ नहीं होती। होश संभाला तब एहसास हुआ कि शाकिर का रवैया दुरुस्त नहीं। मैं उससे खौफ खाने लगी और दूर दूर रहने लगी। अपनी हरकतों की वजह से उसने घर का सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया था। शायद उसका ये रद्द अमल इसलिए था कि उसके वालिद ने उसकी हकीकी माँ से अच्छा सलूक नहीं किया था। शाकिर सबसे बड़ा होने की वजह से ज़्यादा हसास हो गया था, जबकि उसका छोटा भाई बहुत अच्छा, नेक तबीयत और शरीफ लड़का था। वो मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन मेरे बराबर लगता। तभी मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और मैं शाकिर की बजाय असफर को पसंद करने लगी। एक घर में रहते हुए हम पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक तो हम अभी छोटे थे, फिर मेरी वालिदा की मोहब्बत पाने से हम सब एक ही आंगन में खेलते। शाम को जब बकरियां चराने जाते तो शाकिर साथ जाने से इनकार कर देता। वहाँ सब बच्चे खेल में लग जाते, लेकिन मैं और असफर प्यार भरी बातें करते। ये एहसास ही नहीं था कि मेरी निस्बत शाकिर से बचपन में ही तय पा चुकी थी। इस लिहाज से असफर मेरा देवर बनेगा और मुझे उसके साथ प्यार का रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन बचपन नादान और लड़कपन लापरवाह होता है। शाकिर की कुछ बुरे लड़कों से दोस्ती हो गई। वो पढ़ाई से भागने लगा और ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा। इस पर चचा आए दिन उसकी पिटाई करते। उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो फेल हो गया। अम्मी अब्बू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसे अपना दामाद बनाने का इरादा कर चुके थे। उनका ख्याल था कि मेरी शादी शाकिर से तो मारिया की शादी असफर से कर देंगे। इस तरह घर की लड़कियां घर में रहेंगी। लेकिन वालिदैन जो बात सोचते हैं, बच्चों को उससे गर्ज नहीं होती। वो तो अपने जज्बात के ताबे होते हैं। मैं असफर को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। वो भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात रखता था, ये ख्याल किए बिना कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। मारिया को मैं अपने भाई नासिर के साथ बकरियां चराने भेज देती और कहती कि मुझे और असफर को स्कूल का काम करना है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तभी अम्मी हमें कुछ नहीं कहती कि इन्होंने इम्तिहान की तैयारी इकट्ठे करने होगी। अम्मी उनको बकरियां चराने भेज देती। तभी मैं असफर से कहती, काश कि मेरी मंगनी तुमसे हुई होती। अब शाकिर से मंगनी कैसे ख़त्म करूं और कैसे हमारी शादी होगी। वो कहता, तुम फिक्र न करो, मैं ज़रा बड़ा हो जाऊं तो खुद तुम्हारी अम्मी से बात कर लूँगा। उनसे कह दूँगा कि वो मेरी शादी तुमसे कर दें और मारिया की शादी शाकिर से, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मारिया की शादी अगर शाकिर से हो जाएगी तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़िलहाल इस बात को ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो कुछ बात कर सकेंगे, वरना तो घर में उलझने जन्म लेंगी।
ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں پاس ہو گئے۔ شاکر نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ چچا اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے تاکہ قابو میں رہے اور آوارہ نہ پھرے، مگر وہ دل ہی دل میں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے باپ کی دکان میں چوری بھی کروائی۔ چچا نے ابو سے کہا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں ورنہ یہ اسی طرح بگڑتا رہے گا۔ ابو پریشان تھے کہ کیا کرے، بھائی کی بات مانے اور بیٹی کو جانتے بوجھتے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیں۔ ادھر اگر میری شادی شاکر سے نہ ہوتی تو ماریہ کی شادی بھی اصفر سے نہ ہوتی۔ اس طرح ہمارے خاندان میں خلش بڑھ جاتی۔ میری قربانی دے کر والد اپنے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا سکتے تھے۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شاکر برا لڑکا نہیں ہے، حالات نے اسے ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر وہ سگی ماں کے پاس چلا جائے تو مجھے امید ہے کہ صحیح ہو جائے گا۔ والدہ کے کہنے پر ابو میری شادی شاکر سے کرانے پر آمادہ ہو گئے۔ مجھے اور اصفر کو اس بات کا علم ہوا تو ہم دونوں بہت پریشان ہوئے۔ میں تو اسے سچے دل سے چاہنے لگی تھی۔ میں شاکر سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے اصفر سے کہا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح ابو کو اس اقدام سے روکیں۔ اصفر نے کہا تم جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ میں نے کہا گھر میں نہیں کہہ سکتی، بکریاں لے جانے کے بہانے کھیت میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں اور اصفر بکریاں چرانے کے بہانے کھیت میں گئے، ایک پتھر پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہماری باتیں کوئی شخص سن رہا ہے۔ وہ لڑکا شاکر کا دوست تھا۔ اس لڑکے نے جا کر شاکر کو بتایا کہ تمہاری منگیتر تمہارے بھائی کے ساتھ ندی کنارے بیٹھی پیار کی پینکیں بڑھا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ آج کل میں اس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے ان کی پیار بھری باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھو۔ اس بات کا سننا تھا کہ جذباتی شاکر آپے سے باہر ہو گیا، یہ اپنے اسی دوست کے ساتھ آیا اور اصفر سے خوب لڑائی کی۔ اصفر نے بھی اس کا تن کر جواب دیا۔ یوں یہ معاملہ جب کھل کر بزرگوں کے سامنے آیا کہ اصفر اور شاکر میں میری وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، تو بزرگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ہمیں اس لڑائی کا سدباب کرنا چاہیے اور بچوں کی مرضی کے مطابق ان کی شادی کرنی چاہیے۔ اس طرح خلش بڑھنے کا امکان تھا۔ یوں یہ رشتہ توڑ کر میری شادی اصفر سے کر دی گئی، جبکہ ماریہ کی شادی چچا کے بڑے بیٹے کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ آج میں اس بات پر بہت خوش ہوں اور سوچتی ہوں کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس روز ہم نہ پکڑے جاتے تو شاید آج تک ہمارے دلوں میں یہ پچھتاوا رہتا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی چاہت رکھتے۔ لیکن آج میں جہاں ہوں اور جس کے ساتھ ہوں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔